ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں بار بار سن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو معمولی نہ سمجھے. یہ خطرناک بیماریوں کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی ایک پوزیشن پر کافی دیر تک ہاتھ یا پاؤں رکھنے کے سبب وہ سن ہو جاتے ہیں اور ان کو حرکت دینے پر نہ صرف سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے بلکہ حرکت دینے پر تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ہونے والی یہ کیفیت کسی نہ کسی نس کے دب جانے کے سبب ہوتی ہے جو کہ خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہی کیفیت بار بار ہو تو یہ علامات کچھ بڑی بیماریوں کا بھی سبب ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی. سب سے پہلے تو ہے کہ ذیابیطس. ٹھیک ہے، ذیابیطس یا شوگر کی بیماری میں خون میں شوگر کی مقدار میں اضافے کا براہ راست اثر اعصابی نظام پر پڑتا ہے جس کے سبب ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں اور ان میں چبھن اور سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر بار بار ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں تو اس صورت میں فوری طور پر شوگر چیک کروا لینی چاہیے. اینڈ دین سیکنڈ، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے مرض. بعض اوقات دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کے کچھ حصے سخت ہو کر یا پھر ان میں کسی قسم کی رسولی بن جاتی ہے جس کو ملٹیپل اسکلیروسس بھی کہا جاتا ہے. اس بیماری میں ہاتھ اور پیر بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتے ہیں. یہ لا علاج بیماری ہے جس کو مختلف قسم کی ورزشوں اور فزیوتھراپی سے بہتر بنا سکتے ہیں. دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے مرض کا سلوشن جو ہے، مطلب اس کی بیماری ہو تو اس کو ہم ورزشوں، ایکسرسائز اور فزیوتھراپی سے بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ دین ہے فالج. اگر بیٹھے بجائے ہاتھوں پیروں میں کمزوری محسوس ہو اور سر میں درد کے ساتھ بولنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کسی وجوہ کے بنا پر دماغ کو خون کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے اور یہ فالج کی بیماری کی ابتدائی علامات بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسی حالت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اس کی ایک بہت بڑی وجہ وٹامن کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مزید ایک تو ہم نے فالج کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے مرض بتایا اور پھر ذیابیطس کا بتایا. تو اگر ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں تو ہمیں وٹامن کی بھی کمی ہو سکتی ہے. وٹامن بی اور وٹامن B12 کی کمی کے سبب عام طور پر تھکن، بہت زیادہ تھکاوٹ، سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا پڑ جانا اور سن ہو جانے کی علامتیں بھی شامل ہیں. اس صورت میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وٹامن بی کا سپلیمنٹ کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے، بٹ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. ہمیں ہاتھ پاؤں کے سن ہو جانے کے بعد اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. روزمرہ تو میں ہو تو پھر تو میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. سم ٹائم ہماری پوزیشنز چینج ہوں تو دین کوئی نس کا دب جانا تو اس سے بھی یہ تھوڑا بہت ہم لوگ فیل کر جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن ہو گئے ہیں. تو وہ یہ تک نارمل ہے، اس کو ہم لوگ ڈانچسٹی نہیں لے سکتے. لیکن اگر ہم بار بار اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں بار بار سن ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے. یہ بیماری کی علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے گردوں کا نکارہ ہو جانا. انسانی جسم میں گردے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے ذمہ سارے جسم کے فاضل مادوں کا اخراج شامل ہوتا ہے. اگر گردے اپنا یہ فعل مناسب انداز میں ادا نہ کر سکے تو یہ زہریلے مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بار بار سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
دیکھیے اس کی مناسب وجہ گردوں کا نکارہ ہو جانا، تو دین بھی ہمیں یہ مطلب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بار بار سن ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے کے ساتھ ساتھ جسے ہمیں سوجن بھی ہو اور متلی کی تکلیف کا بھی سامنا ہو، تو اس صورت میں گردوں کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے۔ کتنے سارے اسٹیپس ہیں جن میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، تو اب اپنی بیماری کی کیفیت کو یا اپنی فیلنگس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ہی ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے۔ نارملی وے میں ہو جائے کبھی سم ٹائم تو اس کو بالکل بھی سیریس نہیں، مطلب اس کے کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ نارملی ہمارے کسی نس کا دب جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن بار بار اس کیفیت کا ہونا تو مطلب نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔